أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں اب احوال بیان فرمایا ہے کفار کا، اشقیاء کا. جیسا الحمدللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو اہل جنت ہے، یعنی مومنین کا، سعداء کا. تو یہ سنت اللہ ہے کتاب اللہ میں کہ جب بھی ذکر آئے گا اہل جنت کا ساتھ اہل نار کا بھی آئے گا. یعنی جب ذکر آئے گا سعداء کا تو اشقیاء کا بھی آئے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالاضداد. جب تک دونوں ضدین سامنے نہ ہوں تو بات واضح نہیں ہوگی. تو سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں ذکر آئے گا اصحاب المیمنہ کا تو اصحاب المشأمہ کا ذکر بھی آئے گا، اصحاب الیمین تو پھر اصحاب الشمال بھی آئے گا. تو پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ نے چن لیا حضور کی امت سے، ان کو قیامت والے دن جنات عدن یدخلونہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے جو جنات ہیں، ٹھہرنے کی جگہ ہیں، وہاں جائیں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. اور ان کو وہاں سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کے لباس ہوں گے الی آخری. تو اب ذکر آیا کافر کہ بھی اگر مومنوں کا یہ حال ہوگا تو پھر کافروں کا کیا حال ہے. اس لیے فرماتی ہیں وقال والذین کفروا لهم نار جہنم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ ہوگا کہ مر جائیں، وہ مریں گے بھی نہیں. ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ان کے عذاب میں سے کوئی تخفیف کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا، اور وہ اس میں چیختے ہوں گے، یسترخون آواز نکالتے ہوں گے، فریادیں کرتے ہوں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم اب ایسے عمل کریں گے اچھے، اس طرح نہیں جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں.
اب اللہ پاک حکم دیں گے کہ ان کو جواب دیا جائے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی اتنی کہ جس میں سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والا، فذوقوا، اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب کافروں کے لیے کوئی نہیں مددگار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جب چکھیں گے اور فریاد کریں گے، ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ یہ سارا قصہ ہوگا قیامت میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسا نقشہ کھینچا ہے گویا جنت والے جنت میں پہنچ گئے ہیں اور جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، حالانکہ نہیں گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت آنے کے بعد کون جنت میں ہوگا، کون جہنم میں ہوگا، جنت والے کیا کہیں گے اور جہنم والے کیا کہیں گے، تو اللہ نے پہلے خبر دی، کیونکہ اس کا علم ہے، وہ علام الغیوب ہیں، وہ عالم ما کان وما یکون۔ اب کوئی دشمن اسلام اعتراض کر سکتا ہے کہ جی یہ تو فرضی باتیں ہیں نا کہ جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے، اور پھر ابھی تک کوئی لوگ نہ جنت میں گئے ہیں نہ جہنم میں گئے ہیں، تو ان کے واقعات بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری فرضی بات ایک افسانہ ہے۔ دشمن تو پھر فرصت دیکھتا ہے نا اعتراض کرنے کی کہ بھئی یہاں واقعہ یہ آ رہا ہے کہ بھی گویا جنت والے جنت میں داخل ہو گئے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو گئے، حالانکہ کوئی جنت میں نہیں گیا کوئی جہنم میں نہیں گیا۔ یہ سزا تو قیامت کے بعد ہوگی اور جزا بھی قیامت کے بعد ہوگی، یہ دنیا تو دار العمل ہے۔ تو اس کے دو جواب یاد رکھیں، ایک جواب تو ہے مومنین کے لیے، مومنوں کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ ہے، بس۔ ایمان والوں کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے اور حضور پاک نے فرمایا، بات ختم۔ ہمیں تو زیادہ الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، معراج کا واقعہ بیان فرمایا، ابو جہل ملعون کو موقع ملا اور سیدھا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے، کیونکہ مومن اول، مصدق اول، عاشق اول، صاحب اول ابو بکر ہیں۔ فوراً گیا اور اس کو موقع ملا، اس نے کہا ابو بکر آؤ سنو، ما قال صاحب کا پتا ہے تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات کے اندر میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی گیا، پھر میں 7 آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، مجھ پہ یہ انعامات ہوئے، یہ عطایا ہوئے، یہ احکام ہوئے، یہ فرائض ہوئے، پھر مسجد اقصی میں آیا، پھر مکے میں آ گیا، رات بھی نہیں گزری۔ تو اس نے کہا کہ اب تو ہماری بات مان لو نا، ہم کہتے ہیں کہ تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ دیوانے والی بات ہے، ایک رات میں بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ اور ادھر تم کہتے ہو کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، یعنی اگر کوئی سفر کرے تو 500 سال میں پہنچے گا، تو 7 آسمان کا معنی 3500 سال، تو 3500 سال کا سفر جو ہے وہ رات میں کٹ گیا۔ تو
بات تو تھی نا نہ ماننے والی کہ عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جہل زیادہ بحث نہ کرو، جو تم کہہ رہے ہو تمہیں واقعی کہ تم نے خود سنا ہے کہ میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی سن کے آ رہا ہوں، تم جا کے پوچھ لو۔ اس نے کہا اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو صدق رسول اللہ، تو پھر حضور نے سچ فرمایا۔ ابو جہل حیران ہو گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، تحقیق نہیں کی کہ عقل مانتا ہے نہیں مگر نہیں حضور۔ اس نے کہا ابو جہل یہ تو معمولی سی بات ہے، جب ہمارا نبی پر ایمان ہے، وحی آنے پہ ایمان ہے، جبریل کے آسمانوں سے اترنے پہ ایمان ہے، جبریل کے واپس جانے پہ ایمان ہے، اگر جبریل آ جا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا شان تو جبریل سے کروڑ درجے بلند ہے، تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ تو جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ۔ تو یہ تو ہے، یاد رکھو، مومن کے لیے جواب، ایمان والے کے لیے جواب یہ ہے کہ جب حضور نے فرما دیا بات ختم۔ کافروں کے لیے یہ جواب ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو خبر دی ہے حضرت آدم کی، حضرت نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، قوم شعیب کی، قوم فرعون کی، کیا وہ ساری خبریں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ اگر غلط ہیں تو ثابت کرو، اور اگر وہ ساری خبریں صحیح ہیں تو پھر یہ بھی صحیح ہے۔ جس اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، آسمانوں میں رکھا، زمین پہ اتارا، اولادیں ہوئیں، نسل بڑھی، پھر نوح علیہ السلام آئے، قوم نوح نے نافرمانی کی، پھر ہم نے طوفان بھیجا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، قوم غرق ہو گئی، نوح علیہ السلام بچ گئے، کیا یہ واقعہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے ثابت کرو۔ اور اگر ساری خبریں میرے اللہ کی سچی ہیں تو یہ بھی سچی ہے، اگر وہ تمام اخبار ماضیہ صحیح ہیں تو یہ مستقبلہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے کافروں کے لیے یہ جواب ہے کہ یا تو قرآن کی ایک خبر کو غلط ثابت کرو، اور اگر تم غلط ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ بات بھی سچی ہے۔ اب جب کافر چیخیں گے تو ان کو کیا جواب ملے گا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں پہنچ کے بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے؟ بعض صحابہ نے فرمایا اس سے مراد 16 سال کی عمر ہے، بعض نے فرمایا 17 سال کی عمر ہے، بعض نے فرمایا 18 سال کی عمر ہے، اور ایک قول میں حضرت علی ابن الحسین، حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی جن کا نام زین العابدین ہے، وہ فرماتے ہیں 60 سال کی عمر ہے، اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہے، لیکن علماء فرماتی ہیں کوئی تعارض نہیں کہ جب 18 سال کی عمر ہو گئی تو بندہ بالغ ہو گیا، شریعت کے احکام کا پابند ہو گیا، اب اتنی عقل اس کے اندر آ گئی ہے کہ وہ اپنی خیر اور شر کے فیصلے کر سکے۔ اور انتہا، یہ ابتدا ہے، انتہا یہ ہے کہ جب عمر 60 سال ہو جائے تو معنی یہ ہے کہ اب اس کی عمر تقریباً منتہا پہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وکلما یتجاوز عنہ۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمر جو ہے زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی، بہت تھوڑے ہوں گے جو تجاوز
کر جائیں گے. یعنی ایسے بھی ہوں گے جن کی عمر 90 سال ہوگی، 100 سال ہوگی، 120 سال ہوگی، لیکن اغلب اور اکثر جو ہے وہ امت، اکثر اور ابلغ جو ہے وہ عمر 60 سے 70 کے درمیان میں ہوگی. اسی لیے میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 65 سال ہے، اور بعض مفسرین اور محدثین اور صحابہ کہتے ہیں 63 سال ہے. دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ حضور ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں وفات ہوئی، تو بعض صحابہ ان کو نہیں گنتے ان سالوں کو، تو باقی 63 سال گزرے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس سال کو بھی پورا سال گنتے ہیں جس میں پیدا ہوئے، اور جس میں وفات ہوئی وہ بھی پورا، تو 65 سال عمر ہوئی. تو یہ اکثر امت کی عمر جو ہے. اسی لیے صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان کی عمر 1000 سال، 2000 سال، 1500 سال، 500 سال، 800 سال. جیسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 1500 سال عمر دی تھی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 کم 50، یعنی 950 سال. تو یہ مدت دعوت ہے، یہ عمر نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، کیونکہ 40 سال کے بعد تو نبوت ملی ہے، اور طوفان آنے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے ہیں، تو آپ کی عمر 1050 سال ہے. 950 سال آپ نے قوم کو توحید کی دعوت دی ہے، اس کا ذکر کیا ہے قرآن پاک. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی امتوں کی تو بڑی لمبی عمر تھی اور ہماری عمر جو ہے بڑی کم ہے، تو ہم ان کی ثواب، ان کے عمل کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ایک آدمی 1000 سال نمازیں پڑھے، ایک آدمی جو ہے 50 سال نمازیں پڑھے، تو ہم 50 سال والے ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، وہ تو پھر ہم سے زیادہ سبقت لے جائیں گے قیامت والے دن، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں، جنات کی عمر انسانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جن جو ہے نا ان کی عمر 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال بھی عمر ہوتی ہے. صحیح روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو جہاں حرم شریف سے اسی طرف سوق عکاظ تھی، اسی طرف آپ جا رہے تھے، دور سے ایک بندہ آ رہا تھا. حضور پاک نے جب دیکھا تو اپنے ساتھی کو فرمایا کہ ہذہ مشیۃ الجن، یہ جو دور سے بندہ آ رہا ہے نا اس کی چال بتلاتی ہے کہ یہ جن ہے. اس نے کہا اللہ عالم. تھوڑی دیر گزری، وہ آ گیا، سلام کیا. آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جن ہوں. آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو تم؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ابسط یدک لکی ابایعک، اپنا ہاتھ دے تاکہ میں بیعت کروں. حضور پہ اسلام لایا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا قرآن شریف سنا دیں. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تورات سنی ہے. یا رسول اللہ میں نے تورات سنی اور خود موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنی ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنی. تو حضور اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1200 سال کا فرق ہے. حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. تو اب حضور اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1200 سال کا فرق ہے. تو اس نے کہا میں نے حضور موسیٰ علیہ السلام سے بھی یعنی تورات سنی تھی اور آج میں آپ کی زبان سے بھی قرآن سننا چاہتا ہوں. حضور پاک نے قرآن سنایا. تو جنات کی عمر جو ہے وہ بڑی طویل ہوتی، اور جنات جو ہیں یاد رکھیں
جیسے دنیا میں انسانوں میں یعنی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، اخیار ہیں، ابرار ہیں، اسی طرح فساق ہیں، فجار ہیں، کفار ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی یہ سارے ہیں۔ جنوں میں بھی صحابہ ہیں رسول اللہ، جنوں میں بھی تابعین ہیں، جنوں کے اندر بھی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے محدثین، جنات کے اندر بھی بڑے بڑے فساق و فجار ہیں۔ بلکہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المرجان فی احکام الجان، اس کتاب کا نام ہے المرجان فی احکام الجان۔ اس نے جنوں کے بارے میں لکھا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جتنی فرقے دنیا میں انسانوں میں ہیں یہ سارے فرقے جنوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ جیسے تمہارے ہاں سنی ہیں، شیعہ ہیں، ان میں بھی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں۔ جیسے تمہارے ہاں خوارج ہیں، روافض ہیں، نواسب ہیں، قدریہ ہیں، کرامیہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہہ ہیں، تمہارے پاس فرق ضالہ ہیں، باطلہ ہیں، یہ سارے فرقے ان کے اندر بھی ہیں۔ جیسے تمہارے پاس اہل توحید ہیں اور اہل شرک ہیں، اہل سنت ہیں اور اہل بدعت ہیں، یہ سارے فرقے جنوں میں بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی کا، یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمر تو بڑی چھوٹی ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، یاد رکھو، ابتدا ہوئی حضرت آدم سے اور انتہا ہوئی امت محمد مصطفیٰ۔ ایک بات کو دماغ میں رکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، ابتدائی تخلیق انسانیت جو ہے وہ آدم سے ہے، اور اس کے بعد انتہا جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ پہ ہے۔ اسی طرح رسالت کی ابتدا جو ہے اول رسول نوح علیہ السلام ہیں اور آخر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قاعدہ ہوتا ہے دنیا میں، اصولی بات ہے کہ جب ابتدا ہوگی نا جی تو لازمی بات ہے نا کہ ابتدا کے اندر ایستا ایستا ایستا، اب ایک درخت دیکھیں نا جب نکلتا ہے پہلے کمزور ہے، بڑھتا 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 بڑھ جاتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا اس کی دوسری مثال چاند کو دیکھ لیں گے، جب چاند پہلی رات نظر آئے گا ہلال ہوگا، بالکل باریک نظر بھی آئے گا، کسی کو نظر نہیں بھی آئے گا، پھر اس کے بعد آہستہ 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 ہر رات بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، پھر قمر بن جائے گا، قمر بنتے 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 جب 14ویں کی رات آئے گی تو بدر کامل بن جائے گا۔ اب جب بدر کامل بن گیا ہے تو پھر گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاند کے لیے منازل مقرر کی ہے، وہ منزلیں کرتے 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 پورا ہوتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک کھجور کی بالکل باریک سی شاخ ہوتی ہے۔ اب جناب یہ نظام ہے کہ ہر چیز جب انتہا پہ جاتی ہے تو پھر گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب چونکہ دنیا انتہا پہ جا رہی ہے نا، پہلے تو ابتدا تھی نا،
تو اب چونکہ حضور کی امت آخری امت ہے اور حضور آخری نبی ہیں، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں ملے ہوئے ہیں، اب میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دو نفخے ہوں گے، نفخ فی الصور وصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ حضور نے فرمایا سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا ختم، پھر اللہ حکم دیں گے سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی۔ تو اب یاد رکھو چونکہ حضور کی امت پہ انتہا ہے، اس لیے عمر جو تھی وہ ہزاروں سال سے گھٹتے 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 اب 60 اور 70 کے درمیان میں رہ گئی۔ ہر چیز کی انتہا ہوگی نا، دنیا ختم ہوگی، اللہ نے اس نظام کو اب ختم کرنا ہے نا، اب اس کے بعد تو دنیا ہے نہیں، یہ تو بالکل آخری ایام ہیں۔ علامات قیامت جتنی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، صغرا تو ساری گزر چکی ہے نا، باقی تو قیامت کی علامات بڑی بڑی باقی رہ گئی۔ علامات صغرا ساری اب تو علامات باقی ہیں، جیسے خروج الدابۃ من جبل الصفا، اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے جبل صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم، بندوں کی طرح بات کرے گا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامت ہوگی کہ ایک آگ آئے گی جس سے عدن کے محل بھی نظر آئیں گے، اور حضور نے فرمایا 3 خسف آئیں گے، خسف فی المشرق و خسف فی المغرب، ایک مشرق میں آئے گا، ایک مغرب میں آئے گا، ایک جزیرہ عرب میں آئے گا۔ یہ علامات بڑے بڑے۔ اسی طرح فرمایا خروج الدجال، خروج یاجوج و ماجوج، اسی طرح حضرت امام مہدی کا آنا، نزول عیسیٰ ابن مریم، یہ بڑی نشانیاں۔ اس کے بعد قیامت ہے۔ تو اس لیے اب آمار گھٹتے 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 60 اور 70 کے درمیان میں رہ گئی۔ تو صحابہ نے کہا حضور پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک آدمی نے 1000 حج پڑھا ہو، ایک نے پڑھا ہو 30 حج، ایک آدمی نے 1000 سال تک نمازیں پڑھی ہوں، ایک آدمی نے پڑھی ہوں 50 سال، کیسے مقابلہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے مدنی کو مبارک دے کہ امت کو خوشخبری دے دے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت کو میں ہر سال ایک رات دوں گا جس میں عبادت 1000 مہینے سے بہتر۔ یہ صرف ایک رات محنت کریں اور 1000 مہینے سے بھی بہتر چلے جائیں۔ تو اگر اس نے یعنی 50 سال بھی رمضان دیکھا ہے تو اس کے لیے تو ماشاءاللہ ہر مہینے میں ہر سال میں 1000 50,000 سال تو بڑھ گیا، اور ساری امتوں سے بڑھ گیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے کہ اگر میں چاہوں عامل قلیلا و اجر کثیرا، کہ ایک مزدور مزدوری تو تھوڑی کرے لیکن میں انعام زیادہ دے دوں، میری مرضی۔ میں نے کسی کا گھٹایا تو نہیں ہے نا، لیکن میری مرضی ہے جس کو چاہوں زیادہ دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی عمر 17 سال ہو جائے، 18 سال ہو جائے، یا 60 سال ہو جائے، یا 70 سال ہو جائے، یہ اختلاف نہیں ہے، یعنی ابتدا 18 سے ہوگی، انتہا 70 پہ ہوگی۔ اب اس کو یہ کہنے کا حق نہیں جی میں کیا کرتا، اتنی عمر کے بعد بھی تم نہیں سمجھے ہو۔ اس لیے اللہ اولم نعمرکم، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی ما یتذکر، جس میں تو نصیحت پکڑتا،
اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ عمر جو ہے انتہا ہے کہ بندہ بالکل ہر بات اب سمجھ گیا ہے، اور صرف پھر میں نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، پھر میں نے نبی بھیجا، محمد مصطفیٰ بھیجا۔ کیوں؟ کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں اللہ نے ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اسی لیے قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو ان کو فرشتے پوچھیں گے کہ وہ بدبختو آج جہنم میں جا رہے ہو، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر، پیغمبروں کے بعد علماء تمہارے پاس نہیں آئے، تمہیں نہیں ڈرایا جہنم سے، کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں ڈرانے والے تو آئے تھے، فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، ہم نے جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی۔ تو اب فرشتے کہیں گے جھٹلایا تو اب تمہارا مقام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اچھا، بعض علماء فرماتی ہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، وہ فرماتی ہیں کہ جب انسان کے بال سفید ہونے لگے یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہے کہ بندے اب تو حیا کرو، بوڑھے ہو گئے ہو، اب تو شرم کرو، اب تو بال سفید ہو گئے، اب تو حیا کرو، اب تو گناہوں سے رک جاؤ، اب تو بے حیائی کی طرف بڑھنے والوں کو شرم کر لو، کچھ توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو یہ بھی ڈرانے والا ہے، لیکن یاد رکھو لفظ ہے نذیر، جیسے میرے مدنی کا لقب ہے۔ ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ تو نذیر مانا ڈرانے والا، لیکن فرق ہوتا ہے، ڈرانے والا دشمن بھی ہوتا ہے، ڈرانے والا کوئی بوذی جانور بھی ہوتا ہے، لیکن نذیر کے معنی میں یہ ہے جس کے دل میں شفقت ہو، جس کے دل میں رحمت ہو، جس کے دل میں محبت ہو، وہ تمہیں اس لیے ڈرا رہا ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اصل تو اس کے دل میں محبت ہے نا تمہارے لیے، جیسے ماں باپ ڈراتے ہیں اولاد کو، استاد ڈراتا ہے شاگرد کو، لیکن ان کے دل میں شفقت ہوتی ہے کہ میری اولاد خراب نہ ہو جائے، میرا طالب ناکام نہ ہو جائے۔ تو نذیر کے ڈرانے میں ایک رحمت ہے، شفقت ہے۔ پیغمبر جو ڈراتے ہیں امت کو تاکہ جہنم سے بچ جائیں، تاکہ عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے راستے پہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، یصطرخون فیہا، دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے قیامت میں جہنمی چیخیں گے، فریادیں کریں گے، پکاریں گے۔ جب کوئی پکار نہیں سنے گا تو کہیں گے خزنہ جہنم کو، جو فرشتے جہنم پہ ہیں، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے مہربانی کرو، اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے نا دنیا میں موت آ گئی تو بس بندہ گیا نا، دردوں سے تو بچ گیا نا، تکلیف ہو مر گیا، خلاص جان چھوٹ گئی۔ وہ کہیں گے اللہ سے کہ ہمیں موت دے دیں، لیکن پتہ ہے کہ جب وہ چیخیں گے تو 500 سال تک تو فرشتہ جواب ہی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور 500 سال کے بعد بھی کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، کہے گا بدبختو تم نے اب یہاں رہنا ہے۔
بس یہ جواب دیں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اصبروا او لا تصبروا، اب چاہے چیخو یا نہ چیخو، سواء علیکم، برابر ہے تم پہ، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے تمہارے اعمال کی سزا ہے، تمہاری بغاوت کی سزا ہے، تمہارے کفر کی سزا ہے، تمہارے شرک کی سزا ہے۔ اب چیختے ہو، چیخنے سے کیا فائدہ ہے؟ اچھا اس کے بعد وہ پھر کوشش کریں گے، اچھا اتنا کرو کہ ایک دن ذرا چھوٹا سا تخفیف ہو جائے، ایک دن تو کم سے کم عذاب میں کوئی تخفیف مل جائے، تو آخر میں کیا کہا جائے؟ اخسؤوا فیہا لا یتکلمون، فرشتے کہیں گے دفع ہو جاؤ، اب اس کے بعد کبھی بات نہ کرنا، تم سے ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس لیے یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیخیں گے اور پکاریں گے اور فریادیں کریں گے تو حکم کیا ہوگا؟ فذوقوا، حکم ہوگا چکھو اب جہنم کا عذاب۔ تم تو کہتے تھے نا کہ جہنم نہیں ہے، تم تو کہتے تھے فسانہ ہے، ڈرامہ ہے، کہاں ہے کہاں جنت کہاں جہنم ہے؟ اس لیے کہا جائے گا کہ یہ جہنم، ہذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کی تم تکذیب کرتے، یہ ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ فرشتے کہیں گے او ظالمو، او مشرکو، او کافرو، او غیر اللہ کے پجاریو، دیکھ لو جہنم، کوئی جادو تو نہیں؟ دیکھ لو، ٹھیک ہے، جادو وادو تو نہیں ہے، یا تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ لیکن اب کیا کریں؟ اب کوئی حل نہیں، چونکہ کافروں کے لیے تو کوئی چھٹکارا نہیں، نہ کافروں کے لیے کوئی مددگار ہے، نہ کافروں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے، نہ کافروں کی کوئی فریاد سننے والا ہے۔ اور یاد رکھیں جس کی موت کفر پہ آ گئی اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اس لیے میرے پاک نبی نے، رحمت دو عالم نے، سیدنا محمد مصطفیٰ نے دو لفظوں میں بات سمجھا دی۔ فرمایا من مات لم یشرک باللہ شیئا، جو بندہ مر گیا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، فرمایا اللہ اس کو کہاں جنت، داخل الجنہ، کہاں داخل ہوگا؟ اچھا چاہے پہلی دفعہ داخل ہو جائے، جو کہ رگڑے کے بعد ہو جائے، لیکن جائے گا جنت میں۔ اور فرمایا ومن مات یشرک باللہ شیئا، اور جو مر گیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے کتنا بڑا لفظ کہا، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ یاد رکھو، ہمیشہ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو کفر سے بچائے۔ یاد رکھو شرک کسی جانور کا نام نہیں ہے، جب اللہ کو چھوڑ کے داتا سے مانگو یہ شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کے یا غوث اعظم اغثنی یہ شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کے یا معین الدین اجمیری مدد فرما یہ شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کے یا علی مدد یہ شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا اور غیروں سے جا کے بچے مانگنا یہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کسی کو ملانا یہ شرک ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا پیر ہر بات جانتا ہے یہ شرک ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، پیر کیسے جانتا ہے؟ یہ نہ سمجھا کرو کہ مشرک جو ہے ان کے کوئی دم ہوتی ہے یا ان کے کوئی سینگ ہوتی، اور یہ بھی نہ سمجھا کرو جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وضو کرو ہوا نکل جائے وضو رہے گا؟ لاکھ کلمہ پڑھو، قبر پہ سجدہ کرو، کیا کلمہ؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، تیرا ایمان اتنا پکا ہے کہ غیروں کے سجدے کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ عجیب بات ہے۔
پھر روزے میں کھانا کھا لو روزہ ٹوٹ گیا، پانی پی لو روزہ ٹوٹ گیا، ہوا نکل جائے وضو ٹوٹ گیا، خون نکل جائے وضو ٹوٹ گیا، حیض آ جائے وضو ٹوٹ گیا، غسل ختم ہو گیا، لیکن تمہارا عقیدہ اتنا پکا ہے کہ قبروں پہ سجدے کرو، قبروں پہ پھول چڑھاؤ، قبروں پہ چادریں چڑھاؤ، قبروں پہ دروازے لگاؤ، ان کو حاجت روا سمجھو، ان کو مشکل کشا سمجھو، ان کی نظریں مانو، ان کی منتیں مانو، ان کے نام پہ 11ویاں کرو، پھر بھی موحد ہو۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ کوئی نیا دین ہے؟ یاد رکھیں۔ اچھا پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم خیرات تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں نا، یہ تو پیر صاحب کی یعنی بس ایک ثواب پہنچانے کے لیے ہم پیر صاحب کی مزار پہ لا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظالمو، تم جیسے حج کی بکری میں مینا کے بغیر قبول نہیں کرتا، تیری منت والی بکری بغیر قبر کے قبول نہیں ہوتی، اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ اللہ کے حج کی بکری کہاں ذبح ہوگی؟ مینا میں، اور پیر کی بکری کہاں؟ قبر پہ۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اگر ثواب پہنچانا ہے تو جہاں رہتے ہو خیرات کر دو، یا اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو عطا فرما، بات ختم ہو گئی۔ ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، لیکن وہاں جا کے منت کا پورا کرنا جو ہے اسی کا نام تو شرک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام شرک ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور مشرک جو ہے اس کے لیے کوئی باغی کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، اگر شرک پہ مر گیا پھر ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ اللہ نے قرآن میں بالکل واضح فیصلہ فرما دیا ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اور اللہ نے صاف فرما دیا من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی کے دور مقام پہ جا گرا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، ان سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو پکارتے ہیں۔ اور صرف پکارنا نہیں ہوتا نا میرا بھائی، اب دیکھو نا ایک آدمی بیٹھا ہے اور پکار رہا ہے کہ غوث اعظم یا داتا یا عبد القادر جیلانی، اب ایمان سے کہے اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے پکارنے کو عبد القادر جیلانی سن رہا ہے؟ نہیں سن رہا تو کیوں پکارتا ہے؟ پاگل ہو گیا؟ اگر سن رہا ہے تو معنی یہ ہے جیسے خدا ہر کسی کی سنتا ہے، عبد القادر بھی ہر کسی کی سنتا ہے۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اچھا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اردو بولتے تھے، پنجابی، سندھی یا سرائکی، کون سی زبان بولتے تھے؟ ہاں جی بھائی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ تو بہت بڑے اللہ کے اولیاء تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت، لیکن وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی بولتے تھے نا، بغداد کے ہی تو تھے نا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ عربی بولتے تھے تمہارے ملک میں کبھی نہیں آئے، اب سرائکی میں بات کرو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا تمہارے ملک میں جو پیر ہیں، مثلا سرائکی پیر ہیں، سندھی پیر ہیں، پنجابی پیر ہیں، پشتون پیر ہیں، پختون پیر ہیں، اردو سپیکنگ پیر ہیں، ان سے جا کے انگریزی میں بات کرو سمجھ لیتے، اور زندگی میں تو نہیں سمجھتے، مرنے کے بعد سب کی بولیاں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ عقل کریں۔ اور خدا کی شان یہ ہے، اللہ نے مولوی ہمیں ایسے دے دیے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بی بی زلیخا سے کہا کہ تم نے تو میرا جمال دیکھا ہے اور میرا جمال دیکھ کے انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو، اور اگر تم محمد مصطفیٰ کا جمال دیکھو تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا بس یوسف یہ بات نہ کرو، اگر حضور کا جمال دیکھو تو مر جاؤں گی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔
لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی مولوی صاحب نے ایسی بات کی ہے جو آج تک کسی نے نہیں کی. ایسی جھوٹی بات کون کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زلیخا اس کا نام تھا. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کوئی رشتہ دار تھی آپ کی؟ قرآن نے تو اس کا نام لیا نہیں. قرآن تو کہتا ہے امرأۃ العزیز, عزیز کی بیوی. قرآن تو نام نہیں لیتا. قالت امرأۃ العزیز, عزیز کی بیوی نے کہا. اسی طرح ان عورتوں نے بھی کہا کہ دیکھو راودتہ التی ہوا فی بیتہا. اب جناب جب قرآن نام نہیں لیتا زلیخا تو کس نے کہا؟ کیا کسی حدیث میں حضور نے فرمایا نام زلیخا تھا؟ یہ تو اسرائیلی یہودیوں کی روایات ہیں. بعد نے کہا زلیخا تھا, بعد نے کہا راحیل تھا. بالکل جھوٹی روایات ہیں جن کا کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. قرآن نے تو نام ہی نہیں لیا ہے. تو پہلی بات تو یہ غلط ہو گئی کہ زلیخا سے کہا یوسف نے. اچھا, دوسری بات یہ غلط ہو گئی کہ زلیخا تم نے میرا جمال دیکھا اور انگلیاں کاٹ ڈالی. زلیخا نے تو انگلیاں کاٹی ہی نہیں بدبخت. زلیخا نے کب انگلیاں کاٹی ہیں؟ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ. اللہ کا قرآن ہے کہ جب بی امراۃ العزیز نے سنا کہ شہر میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھو وزیر کی بیوی ہو کر اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے, تو اس نے اپنے اوپر سے داغ دھونے کے لیے انتظام کیا. دعوت دی, سب بیگمات کو بلا کے ٹیبل پہ بٹھا دیا, چھری کانٹے لگا دیے, ہر کسی کو چھریاں پکڑا دی اور فروٹ سامنے رکھ دیے. اب حضرت یوسف کو حکم دیا کہ تشریف لے آؤ. حضرت یوسف چونکہ غلام ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. فلما رأینہ, اب جب ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف کے جمال کو اب برداشت نہ کر سکی. وقطعن ایدیہن, انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی. اب امراۃ العزیز نے تو انگلیاں کاٹی ہی نہیں. اس نے تو نہیں کاٹی اپنی انگلی. اللہ کا قرآن ہے, پتہ نہیں کہاں سے ایسے جاہل مولوی آ گئے ٹی وی پہ. اور خدا کی شان ہے جتنے چن کے ٹی وی پہ لاتے ایک سے ایک بڑا نعوذ باللہ جاہل ہے. الا قلیل من عبادی الشکور, ان میں شاید 1% کو عالم آتا ہو. کیوں عالم بیچارے تو آتے ہی نہیں نا, کیا کرنے آئیں گے ٹی وی پہ. جو صحیح معنی میں علماء ہیں وہ کہتے ہیں دفع کرو, ہم اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جا کے ٹی وی پہ بیٹھے رہیں. وہ جو علماء ہیں نا, جو عاشق تھے نا, حضرت ابو بکر تھے, اسی ملک میں رہنے والے تھے, الاحسا کے علاقے میں تھے. میں نے ان کے بیٹے کی زیارت کی ہے, حضرت کی زیارت نہیں کی. بہت بڑے اللہ والے تھے, اولیاء اللہ میں, اور صحیح معنی میں عاشق رسول اللہ تھے. ہمارے بادشاہ کی فیملی میں کسی عورت پر کوئی جنات کے اثر تھے. وہ بیچاری اتنی تنگ تھی کہ اس کو زنجیروں سے اور رسیوں سے باندھ کے رکھتے تھے, ورنہ وہ کپڑے پھاڑ دیتی, گھر سے نکل جاتی. تو کسی نے کہا کہ حضرت سے دعا کرائیں. حضرت کے پاس لے آئے ان کو, اور وہ بیچاری بندھی ہوئی تھی. حضرت مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بیچاری بیمار ہے, بڑے گھر کی بیوی ہے, بیٹی ہے. انہوں نے کہا کیوں باندھا ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو ابھی کھولے گے تو یہ لڑے گی اور کپڑے پھاڑ دیتی ہے, نعوذ باللہ اپنے آپ گوریاں کر دیتی. انہوں نے کھول دو. انہوں نے کھولا, بس اللہ عالم آپ نے کیا پڑھا. تو میں اخسا, بدبخت کتے نکل جاؤ اس کے بدن سے.
بچی وہ کھولتے گئے جلدی جلدی کپڑا اوڑھ لیا. اس نے کہا میں بغیر پردے کے کیسے بیٹھوں؟ یہ نکل گیا, بچی ٹھیک ہو گئی. تو اب انہوں نے کوشش کی کہ جا کے گورنر سے کہا مہربانی کریں, حضرت کی دعا سے اللہ نے شفا دے دی ہے. تو ان کے علاقے میں بجلی نہیں ہوتے, کہا فوراً بجلی پہنچاؤ. سارے گاؤں میں بجلی آ گئی, لیکن حضرت نے فرمایا میری مسجد میں اور میرے گھر میں بجلی نہ لگاؤ. انہوں نے کہا حضرت تمہاری وجہ سے تو بجلی آئی ہے. انہوں نے کہا بہرحال ساری بستی والوں کو دے دو, ہر جگہ پہنچاؤ, لیکن میرے گھر میں اور میری مسجد میں نہیں. انہیں شملیا حضرت ناراض ہیں. لوگوں نے بڑا اصرار کیا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کیوں کھولتے ہو؟ میرے محمد مدنی کے گھر میں بجلی نہیں تھی, مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں بجلی, میرے محبوب کے گھر میں بجلی نہیں تھی. یہ ہے عشق رسول. یہ عشق رسول تھوڑا ہوتا ہے کہ 20-20 ہزار کے جوڑے پہن کے ٹی وی پہ آ کے لفادی کرو. اسی کا نام عشق رسول ہے. اب اللہ کے بندے ہاتھ تو کاٹے ہیں مصر کی دیگر عورتوں نے, امرأۃ العزیز نے تو ہاتھ نہیں کاٹے. اس نے تو یہ سارا انتظام کیا تھا. جو کسی دوسرے کے لیے انتظام کرتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے نا اپنے ہاتھ کیوں کاٹے. دو باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ امرأۃ العزیز پھر حضرت یوسف سے کب ملی کہ حضرت یوسف نے فرمایا, یہ بھی اسرائیلی روایت ہے کہ بعد میں حضرت یوسف کی شادی ہو گئی. بالکل جھوٹ ہے, نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. اللہ نے ان کو جوان کر دیا اور پھر شادی ہو گئی, اور پھر ساری رات بی بی نماز پڑھتی تھی, یوسف انتظار کرتے رہتے تھے. اور آپ نے فرمایا دیکھو کبھی تم میرے عشق میں مبتلا تھی, میرے پیچھے بھاگتی تھی, اب میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں, تم بات ہی نہیں سنتی ہو. یہ سارے قصے ہیں, ڈرامے ہیں جو یہودیوں نے لکھے ہیں. یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. نبی کی شان ایسی نہیں ہوتی کہ عورت کے لیے بیٹھا رہے. یہ تو جو اس نے کہا ہے بیچارے کے دماغ میں پتہ نہیں دھوکھا لگایا, بات بنائی ہے, ڈرامہ بنایا. اصل بات ہے بی بی عائشہ نے فرمایا تھا کہ لو رأین جمال محمد, کہ مصر والی عورتوں نے جمال یوسف دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں, اگر میرے محمد مدنی کا جمال دیکھیں تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیں. یہ تو بی بی عائشہ کا قول ہے. انا للہ و انا, پتہ نہیں کیسے مولوی ہیں. دعا کرو اللہ انہیں بھی, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے. کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے بد دعا کریں. اللہ ان کو ہدایت دے اور سچ بولنے کی توفیق دے. اگر ایک آدمی جدے سے احرام باندھ کے آ رہا تھا عمرے کا, پکڑا گیا, عمرہ نہیں کیا, اس پر ایک تو دم احسار ہے کہ ایک بکری بطور دم اللہ کے حرم میں ذبح کرائے, کسی دوست کو پیسے بھیجے, وکیل بنائے کہ میری طرف سے بکری ذبح کرو, اور جب اللہ موقع دے پھر عمرہ قضا کرے. یا اللہ بیت اللہ کی خاطر, محمد مدنی کی خاطر, یہ اگر دعا کا طریقہ ہوتا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی پاک کو نہیں آتا تھا, تمہیں آتا ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, بی بی فاطمہ کو بھی نہیں آتا تھا, تمہیں آتا ہے. اللہ کے نبی میں کعبے میں تو یہ دعا مانگی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ نہیں کہا یا اللہ تیرے گھر کی خاطر, گھر کے دروازے کی خاطر, پرنالے کی خاطر, مقام ابراہیم کے پتھر کی خاطر. یہ عقل 1400 سال کے بعد ہمیں ملے ہیں. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے. سیدھی اللہ سے دعا مانگو. اس لیے قرآن کہتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھ سے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اس کی دعا قبول کرتا ہوں. میں نے سعودی عرب میں رہتا ہوں, ملازم ہوں. میں نے اپنی بیوی کو پیپر سائن کر کے 3 دفعہ طلاق لکھ بھیجی تھی. لڑکی والوں کے ساتھ اتفاق ہو گیا ہے. اب مسئلہ جناب آپ کا پکا ہو گیا ہے, طلاق پکی ہو گئی.
حنفی مسلک میں کوئی حل ہی نہیں ہے 3 طلاق کے بعد، الا حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کسی اور بندے سے شادی کرے، وہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرائے کا سانڈ نہ ہو، وہ ایسا کرائے والا نہ ہو کہ ایک رات کے لیے شادی کر لو میری بیوی حلال ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ اسلام کی ریاست میں عورت قاضی بن سکتی ہے، عورتوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے بن سکتی ہے، والی نہیں بن سکتی، خلیفہ نہیں بن سکتی، امیر نہیں بن سکتی، قاضی تو بن سکتی ہے، عورتوں کے مسائل حل کرے۔ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر قرآن آپ کی نظر میں گزری ہے؟ ہاں جی بالکل گزری ہے، اچھی بات ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ بعض معاملات میں انہوں نے بھی اپنے استادوں کی طرح غلطیاں فرمائی ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے نا، جب انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو انہوں نے بھی کھائی ہے۔ اچھا بعض جگہ پہ انہوں نے اپنے استادوں کو رگڑا بھی ہے کہ ان کو یہاں ٹھوکر لگی ہے رجم کی آیت میں اور مسائل میں بہت سارے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر ان کی خدمات ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میں نے طائف میقات سے احرام باندھا، مکہ پہنچ کے جدہ چلا گیا، پھر جدے سے واپس آ کے عمرہ کیا۔ اگر احرام میں رہے، احرام نہیں کھولا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر درمیان میں آپ نے احرام کھول دیا پھر جدے سے آ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ میرا والد نابینا ہے، میں ان کے لیے عمرہ کروں، بالکل عمرہ کرو، حج کرو، چاہے انہوں نے کہا ہو نہ کہا ہو، والدین کا تو حق ہے تم پہ۔ کہتے جی کہ حضور پاک کی یہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ میں حضرت معاویہ تو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ چھوٹے صحابی نہیں ہیں، وہ تو کاتب الوحی ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے، وحی لکھی ہے محمد مصطفیٰ کی۔ حضرت معاویہ حضور کے سالہ ہیں، بی بی ام حبیبہ کے بھائی ہیں، کاتب الوحی ہیں، اور حضرت ابی معاویہ وہ ہیں جن کو حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اور حضرت معاویہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت میں سے ایک جماعت آئے گی جو بحری بیڑوں پہ سوار ہو کے جہاد کرے گی۔ حضرت معاویہ پہلا آدمی ہے جس نے بحری بیڑا بنایا ہے، وہ عام صحابی ہے حضرت معاویہ، عجیب بات ہے۔ حضرت آدم کے اترنے سے لے کر آج تک کتنا سال ہوئے ہیں؟ میرے پاس کیلنڈر نہیں ہے، جب آدم علیہ السلام سے ملیں گے تو پوچھ لیں گے، انہوں نے ڈائری میں لکھا ہوگا، میرے پاس تو ڈائری ہے نہیں۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جو آسمان کی باتیں بھی بتلاتا ہو، تو میں کیسے تاریخ لے آؤں؟ جب انشاءاللہ حضرت آدم سے ملاقات ہوگی نا جنت میں، پوچھ لیں گے ابا جان آپ کب اترے تھے، آپ نے بھی ڈائری لکھی تھی یا مولوی نے مسئلہ نہیں بتلایا؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت